پوائنٹ آف ویو بائی ارمغان احمد داؤد میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم نیپرا کی ایک مجوزہ ترمیم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نیٹ میٹرنگ سے متعلق ہے۔ یہ کافی انفارمیٹیو سیکشن ہونے والا ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ 24 اگست 2022 کو نیپرا نے ایک اخبار میں اشتہار دیا اور اس میں نیٹ میٹرنگ کی ریگولیشن میں ایک چھوٹا سا چینج تھا۔ وہ چینج یہ تھا، اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، کہ ایک ریگولیشن میں صرف ایک ورڈ یعنی نیشنل ایوریج پاور پرچیز پرائس کو وہ بدل رہے ہیں نیشنل ایوریج انرجی پرائس سے۔ یہ ساری ویڈیو ہے اسی کے بارے میں، تو اس کی آپ کو تفصیل پتہ لگ جائے گی۔ جو پاور پرائس ہوتی ہے اس میں ہر قسم کی پرائسز شامل ہوتی ہیں، انرجی پرائس میں کیپیسٹی چارج نہیں شامل ہوتا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں میں آپ کو کہ جو ہماری بجلی کی قیمت ہے وہ دو فیکٹر سے بن رہی ہوتی ہے، ایک کیپیسٹی چارج، ایک انرجی چارج۔ جو کیپیسٹی چارج ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو ہم سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ شور سنتے ہیں جو کہ 2.3 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹر کے ساتھ، گورنمنٹ انویسٹر کے ساتھ ایگری کر لیتی ہے کہ اگر آپ ہمیں پلانٹ اویلیبل کر دیں، ہم چاہے آپ سے بجلی خریدیں نہ خریدیں، ہم آپ کو اتنا ریٹرن تو دیں گے ہی دیں گے۔ اس کو کیپیسٹی چارج کہتے ہیں، اور اگر وہ بجلی بنا کے دیں گے تو اس کو ہم انرجی چارج کہتے ہیں۔ ان کا ایک ایوریج بنا کے ہم کنزیومر سے بل چارج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ چینج آیا نیٹ میٹنگ میں تو چینج یہ ہے کہ نیشنل ایوریج پاور پرائس کی بجائے نیشنل ایوریج انرجی پرائس چارج کی نیٹ میٹنگ والے کو دی جائے گی ایکسٹرا یونٹس پر، اور اس پہ 27 ستمبر کو، یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس وقت اسکرین پہ، 27 ستمبر کو نیپرا نے 11:15 بجے ہیئرنگ رکھی ہے، اور اس میں آپ کو یہ کوشچن بھی نظر آ گیا ہوگا نیچے، وٹ شوڈ بی دا بائی بیک پرائز فار ایکسیس یونٹس ڈیلیورڈ بائی دا ڈسٹریبیوٹیڈ جنریٹر نیٹ میٹرنگ کنزیومر ان دا سسٹم۔ اچھا، اب اس پہ رولا مچ گیا، سب نے جنہوں نے سولر لگوائے ہوئے تھے، سولر ایسوسی ایشن نے، اور جو بھی ریلیونٹ جیسے سولر بیچنے والی کمپنیاں ہیں، ان لوگوں نے نیپرا کو خطوط لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ نیپرا نے کمنٹس مانگے تھے پبلک کے، تو اس پہ انہوں نے ایک وضاحت پیش کی۔ وہ وضاحت اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی۔ وہ وضاحت ازر گناہ بدتر از گناہ کی مصداق تھی۔ پوائنٹ نمبر 2 میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف 20,700 کنزیومر جنہوں نے سولر لگوایا ہوا ہے نیٹ میٹنگ لے رہے ہیں، صرف ان کے بارے میں ہے۔ تو بھائی اعتراض بھی تو وہی لوگ کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، یہاں جو پوٹینشیل لگوانا چاہ رہے ہیں سولر۔ پھر تیسرے پوائنٹ میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف کنزپشن پہ نہیں ہے، اور جو یونٹس نیٹ آف ہو رہے ہیں ان پہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکسٹرا یونٹس پہ ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، ہم ایکسٹرا یونٹس پہ ہی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ نیچے انہوں نے وضاحت کی کہ جی وہ ایکسٹرا یونٹس کے بارے میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ از فردر کلیریفائڈ دیٹ دی امپیکٹ آف اینی ہائر کاسٹ پیڈ آن ایکسیس یونٹس وڈ بی شیئرڈ بائی ریمیننگ کنزیومرز آف دا گریڈ۔ اچھا چلیں، اگر آپ اس طرح بات پکڑتے ہیں تو میں بھی تو لاسز کو شیئر کر رہا ہوں، میں بھی تو کیپیسٹی چارج شیئر کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو آپ کو بل نہیں دیتے وہ آپ میرے بل میں ڈال کے مجھے چارج کر دیتے ہیں، تو اچھا چلیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی دے دیتے ہیں۔ اول تو نہیں ہوگا ایسے، آپ ہم سے کم پرائس، ابھی بھی کم پرائس پہ، جیسے بھی میں آگے بتاؤں گا، لے رہے ہیں، لیکن چلیں اگر یہ ہے تو آپ تو بہت سارے اور بھی ہمیں چارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آگے 4 میں آ کے کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ایبسولوٹلی نو امپیکٹ آن جی او پی انیشیٹیوز، اٹ ڈز ہیو دا امپیکٹ۔ ہوگا کیا کہ جو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نیٹ میٹنگ میں ایکسٹرا یونٹس بنیں گے اور وہ آپ لوگ جو پرائس آپ نے بتائی ہوئی ہے اس پہ خرید لیں گے، تو وہ آپ نہیں خریدیں گے تو کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے سبسڈائزڈ فنڈنگ کو ویسے ہی روک دیا ہوا ہے، آفیشلی تو نہیں لیکن ان آفیشلی۔ تو انیشیٹیوز کو تو بہت ساری جگہوں سے ہٹ پڑ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ اس سے
لوگ نہیں ہوں گے، متنفر نہیں ہوں گے اور لگوانے کی طرف ان کا دھیان بٹے گا نہیں۔ آخر میں یہ کہتے ہیں 4 نمبر پوائنٹ میں کہ GOP will be at a much cheaper rate what NEPRA is allowing to net metering customers. No, it does not. NEPRA is buying extra units from net metering customer at 12.95 rupees per kilowatt hour. اس سے زیادہ اس وقت آپ کو پڑ رہا ہے، اس وقت آپ اپنے الیکٹرک سپلائی کمپنیز کو اس سے زیادہ کا بیچ رہے ہیں، آپ نیٹ میٹنگ والوں سے کم کا بیچ رہے ہیں۔ جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں وہ جب اپنی بجلی بیچتی ہیں تو جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں ان کو ایک کاسٹ خاص پہ پڑتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو آئسکو کی دکھاتا ہوں کہ وہ ان کو کاسٹ پڑ کے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ آئسکو کی اس وقت کی دیکھیں، یہ میں نے 2022 سے 2023 یعنی جولائی 2022 سے جون 2023 کا ان کا تخمینہ نیپرا کی سائٹ سے جو ٹیرف ڈیسائیڈ ہوا تھا وہاں سے دکھا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12,739 گیگا واٹ آورز یہ جنریٹ کریں گے جو پرچیز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف کمپوننٹس ہیں جس میں ایک کیپیسٹی کمپوننٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو 18.66 روپیز پر کلو واٹ آور کاسٹ پڑتی ہے۔ آئسکو کی صرف بات ہو رہی ہے، باقیوں کی بھی تھوڑی آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے، اور نیچے اماؤنٹ بھی لکھا ہے کہ 237.8 بلین روپیز یہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 18.66 ہے اس میں جو یہ کیپیسٹی چارج ہے 8.8 یہ تو یہ لوگ دیں ہی دیں جنہوں نے سولر لگوایا ہے، کیونکہ ہم نے ساری جنریشن کی کیپیسٹی انہی لوگوں کے لیے اور باقی کنزیومرز کے لیے بنائی ہے۔ تو وہ اگر سولر لگوا کر اپنے گھر میں اپنی بجلی خود بنا کر ہمیں بیچ رہے ہیں تو جو ایکسٹرا ہے اس پہ ہم نے کیپیسٹی تو ان کو نہیں دینا، بینیفٹ نہیں دینا، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس وقت بھی یہ دیکھ لیں، وہ جو لکھے نا مچ لوور پہ ملے گا آپ کو، ویسے نہیں ہے۔ الیکٹرک سپلائی آئسکو 18 روپے 66 پیسے پہ خرید رہی ہے اور نیٹ میٹنگ سے وہ 12 روپے 95 پیسے پہ خرید رہا ہے، تو تقریباً 6 روپے کا تو یہ فرق ہے ہی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہم سے مہنگی خرید رہے ہیں، آپ ہم سے مہنگی نہیں خرید رہے ہیں، آپ کو خود ایوریج مکس مل رہا ہے، انرجی مکس کا ایوریج مل رہا ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ کسی ایک سولر نے 8 روپے پہ بنا دی ہے تو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جائیں، آپ اپنے ایوریج سے دیکھیں، آپ کو ایوریج جو مل رہا ہے آپ اس کے حساب سے ہمیں پیمنٹ کریں گے۔ نیٹ میٹرنگ کی اصل مخالفت یہ الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہی کرتی ہیں زیادہ تر، کیونکہ ان کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پروفٹ کما سکیں گی بنسبت دوسرے طریقے سے جو نارمل وہ الیکٹرک سپلائی کر رہی ہیں، بنسبت کہ وہ نیٹ میٹرنگ والوں سے وہ کریں۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، میرے گھر کا بل آ رہا ہے، مختلف پروگریسو ریٹس ہے تو مختلف یونٹس میں چلا گیا، اگر 700 سے بنا تو 33 یا 35 روپے بن رہا ہے، جو بھی اماؤنٹ بن رہی ہے۔ تو پیک آورز کے علاوہ نان پیک آورز میں ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ دکھ ہے ان کو کہ یہ مجھے نہیں ایڈجسٹ کرنا، مجھے یہ کیش میں پے کرے، حالانکہ وہ میرا یونٹ ہی آگے بھی وہ پیک آورز یا نان پیک آورز میں اتنے کا ہی بیچ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کو پروفٹ پہ ہٹ آتی ہے۔ تو وہ اور مٹیریل نہیں ہے، یہ مٹیریل ہٹ نہیں آتی ہے، لیکن بس ایک ہمارے ہاں بیوروکریٹک اور ریڈ ٹیپ کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے۔ اب ہوگا کیا، آپ ایسے پیسے کم کرتے جائیں گے تو ایونچولی لوگ کیا کریں گے کہ جیسے ہی ان کا پے بیک پیریڈ، جو کہ اب آپ کی وجہ سے لمبا ہوتا جائے گا، وہ کم ہوتا، جیسے ہی وہ ختم ہو جائے گا، اور آج سے 4 5 6 سال بعد جب بیٹریز کا بیک اپ بھی بڑھ جائے گا، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے گی کہ تو لوگ بیک اپ کے لیے بیٹریز بھی خریدنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کے گرڈ سے ہی نکلنا شروع ہو جائیں گے، آف گرڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رات والا چکر، کلائمیٹ کا چکر، بادل، ویدر، ایک ہفتہ بارش رہے گی تو وہ بیٹریز کو اس طریقے سے مینیج کر لیں گے آج سے 4 5 6 سال بعد کہ وہ گرڈ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ ان سے جو کما رہے تھے وہ ٹوٹلی ہی کبھی آف گرڈ ہو جائیں، اور آپ جو تھوڑا بہت کما رہے ہیں آپ اس سے بھی جائیں گے۔ یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے، آج شارٹ ٹرم نہیں آپ کو دیکھنا، آپ کو لانگ ٹرم دیکھنا ہے۔ یہ اس وقت میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ جو 12 روپے 95 پیسے ہے، یہ وہ نیشنل ایوریج پاور پرچیز پرائس ہے جو کہ آئسکو اپنے کسٹمرز کو چارج کریے، باقیوں کا بھی تقریباً یہی ہے، میرا خیال سب کا ہی اتنا ہی ہے،
یہ نیپرا کی ویب سائٹ پہ آئسکو کے ٹیرف کی ڈاکومنٹ سے لیا گیا ہے. اب میں آپ کو سولر کا ٹیرف اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آئے گا. سولر کا ٹیرف مختلف یہ پاور پلانٹس ہیں سولر کے 8, اس پہ مختلف سیمپل میں نے اٹھا لیے تھے. 12 میگا واٹ, 100 میگا واٹ, 50, 18, 50, 100, اور ان کی نیکسٹ آگے پی کے آر پر کلو واٹ آور اماؤنٹس لکھی ہوئی ہیں, اور یہ کس کوارٹر کے لیے ہیں. تو سارے جولائی ٹو سپٹمبر لیٹسٹ کوارٹر کے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ اس وقت 35 روپے 22 پیسے کرسٹ انرجی کا ہے, اور لوسٹ اس وقت گھارو سولر 12.36 ہے. یہ جو میں نے سیمپل اٹھایا یہ اس کا لوسٹ ہے, اور جہاں سے بجلی لینا شروع ہو گئے ہیں. تو ایوریج بنتی ہے 26 روپیز پر یونٹ گئی ہے, اور آپ 12 روپے 95 پیسے دے رہے ہیں ایکسٹرا یونٹ پہ. تو یہ نہیں کہیں کہ آپ بہت سستی لے رہے ہیں, آپ بہت سستی نہیں لے رہے. سولر کی ایوریج آپ کو یہ میرے سیمپل کے مطابق 26 روپے پڑ رہی ہے, اور آپ کو اپنی پرچیز آئسکو کی ایٹ لیسٹ اپنی پرچیز تقریباً 19 روپے کی پڑ رہی ہے. اچھا, اب ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ آئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ 10,000 میگا واٹ ہم سولر کی ایڈیشن کریں گے, جس میں کمپیٹیٹیو بڈنگ کے تحت یہ 600 میگا واٹ کے لیے بہت جلد مارکیٹ میں بھی آ جائیں گے, اور ڈھونڈ بھی رہے ہیں. اچھا, اب یہ 10,000 میگا واٹ اس میں لینڈ کا انسینٹیو ہے کہ ہم گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, ایون فری دیں گے, اور آر او ای 70% ڈالر کے ساتھ انڈیکسڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سولر میں کیپیسٹی چارجز اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے فوسل فیول والے پلانٹس میں ہوتے ہیں, کہ وہ اویلیبل رہیں, اور اگر وہ اویلیبل رہیں گے تو اور بجلی نہیں اٹھائیں گے تو گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑیں گے. ان کو گورنمنٹ دیتی نہیں ہے, لیکن وہ بھلا انکم میں تو بک کر لیتے ہیں, اور وہی سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے. کیونکہ یہاں تو بجلی بنے گی تو لینی ہی لینی ہے, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی نہیں بنے گی. تو اور رینیویبل انرجی کا میرٹ آرڈر ایسے ہے کہ یہ پرائرٹی میں ہے, ان سے تو لینا ہی لینا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ سولر لگا رہے ہیں, اس سے ماحول کے بھی مسائل نہیں ہیں. ہم ویسی کول کی طرف بہت زیادہ ہیں. تھر کول پہ ہم کو 3,000 میگا واٹ سوچا ہوا ہے, جس میں سے میرے خیال 1,200 تو ہم نے آن لائن بھی کر دیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سولر کے کچھ نقصانات ہیں جو کہ آپ ابھی بیٹھ کے پتہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے, کہ وہ انٹرمیٹنٹ نیچر آف سپلائی ہوتی ہے. وہ کبھی آ رہی ہے, کبھی نہیں آ رہی, ویدر ہے, رات کو نہیں آ رہی. اس کا بیک اپ ضروری ہے. بیک اپ کاسٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی ایفیشنسی لو ہوتی ہے. انرجی مکس اس وقت کیونکہ ہمارا فوسل فیولز کی طرف ٹلٹڈ ہے, تو سولر لگنے سے بظاہر اس وقت 10,000 میگا واٹ سولر لگنے سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن یہ آگے مسئلہ کریٹ ہوگا. انڈیا میں یہ مسئلہ آلریڈی آنا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ انٹرمیٹنٹ ہونے کی وجہ سے کبھی بڑھے گی کبھی کم ہوگی. ایفیشنسی لو ہے تو آپ کی گرڈ بٹھا دیتا ہے. تو ہر وقت آپ کو فوسل فیولز والی انرجی بیک اپ کے طور پر چاہیے ہوگی. یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ قائد اعظم سولر کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ نون لیگ کی لگا کے گئی تھی, کتنی بجلی بنا رہا ہے وہ, یہ کیوں بیچ رہے ہیں پھر اگر اتنا اچھا چل رہا تھا. اور اس کے آپ لیول دیکھیں کہ ڈسٹ میں سینڈ کے ذرات ہیں, اس وجہ سے وہ اپنی ایفیشنسی پوری نہیں دے سکا. تو اسی طرح کے اگر آپ نے سارے لگا دیے باقی بھی سولر, تو پھر معاملات کہاں پر پہنچ جائیں گے. اچھا, اب آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ سینیریو بتاتا ہوں اس 10,000 میگا واٹس کا. یہ آپ کو اسکرین میں ایک ورکنگ نظر آ رہی ہے جو میں نے بنائی ہے. اس میں نے 6 سیمپل پہ اٹھائے ہیں اور ان کی ای پی سی کوسٹ اور لینڈ ریکوائرمنٹ دکھائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو 6 میں نے اٹھائے ہیں ان پہ ان کے سامنے ان کے میگا واٹس لکھے ہوئے ہیں, ان کی ٹوٹل یو ایس ڈی ان ملینز ای پی سی کاسٹ لکھی ہوئی ہیں, اور پھر پر میگا واٹ یو ایس ڈی ملینز لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر 10,000 میگا واٹ آپ نے لگانے ہیں تو آپ کو کتنے ڈالرز لگائیں. اچھا, یاد رکھیے گا کہ یہ 10,000 میگا واٹ انہوں نے 1 سال میں لگانے کا اور سوچ رہے ہیں. ہم 1 سال نہیں بھی سمجھیں, 2 سال سمجھ لیں. تو اگر آپ ایوریج میں دیکھیں آپ کو $7 بلین کی ای پی سی کاسٹ انکر کرنی ہے. یہ نہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز میں ہے, یہ نہ آپ کے بجٹ میں ہے. یہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے, کیسے کریں گے, کیا اتنے لونز آپ کو مل جائیں گے. اس میں ایک اور فیکٹر ہے کہ یہ زمین پہ لگتا ہے, تو یہ بہت سارے ایکڑز یوز ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایوریج ہائیسٹ 68,000
اور لوس 46,000 ہے. تو اگر آپ ایوریج دیکھیں 54.6,000 ایکڑز ہمیں 10,000 میگا واٹ کے لیے چاہیے. تو ایک زرعی ملک کے لیے 55,000 ایکڑز نکالنا اور اس سے زرعی شعبہ متاثر نہ ہو، ہماری کوئی فصلیں متاثر نہ ہو، یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جو کہ ہمارے احباب اختیار کو دیکھنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو جو نیپرا ہیئرنگ کر رہا ہے اس پہ کیا معاملہ نکلے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو کم کر دیں گے. ان کا ارادہ کوئی 9 روپے کے 8.5-9 روپے کے پاس ایکسٹرا یونٹس کو لے کے آنے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ لے آئیں گے. آج تک عوام کی سنی کس نے ہے جو کہ اس دفعہ یہ ہیئرنگ میں سن لیں گے. تو لیکن ایز لانگ ایز وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں میرا کرنٹ یونٹ آف پیک آورز کے ریٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھی معاملات ٹھیک ہیں. میں اگر زیادہ بجلی بنا رہا ہوں تو بہرحال میرا بل زیرو میں رہے گا. اس پہ کوئی اور اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر.